بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم شاعری میں نوجوان نسل کی ایک نمائندہ شاعرہ سدرہ جذبات موجود ہیں۔ سدرہ جذبات خوبصورت اشعار کہتی ہیں۔ ایک شعری مجموعہ ان کا آ چکا ہے جسے بہت پذیرائی حاصل ہوئی ہے، سیلاب آنکھوں کے نام سے۔ سیلاب آنکھیں ان کا شعری مجموعہ ہے۔ مشاعروں کے لیے وقت کم نکال پاتی ہیں۔ ہم سدرہ جذبات سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کی تخلیقات کا فی الوقت کیا معاملہ ہے، کس طرح سے لکھ رہی ہیں، کس طرح ادب کو وقت دیتی ہیں، مشاعروں میں کم کیوں جاتی ہیں، ادبی تقریبات میں شرکت کس طرح سے کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سدرہ جذبات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سدرہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ بزم شاعری کا حصہ بنی۔ میں اپنی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بزم شاعری میں تشریف لائیں۔ سدرہ، آپ اگر ناگوان نہ گزرے تو کچھ یوں ہی ہلکے پھلکے سے سوال کرنے کی اجازت دیجیے۔ جی بالکل اجازت ہے۔ تو سدرہ، شاعری کب سے کر رہی ہیں؟ شاعری تو میں بہت چھوٹی تھی تب سے کر رہی ہوں نا۔ میں 4-5 کلاس میں تھی تب میں شاعری پڑھتی تھی، تو تب سے ہی بس 5 کلاس سے ہی سٹارٹ ہوا۔ تو غزل کہتی تھی، لکھتی تھی، ایسے ہی کوئی استاد نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا شاعری کا۔ اچھا۔ بس یہ تھا کہ کچھ بھی ہے جو دماغ میں چل رہا ہے اسے لکھنا ہے، اور وہ میں لکھتی تھی۔ بس لکھتی رہی 9 کلاس میں مجھے لگا کہ شاعری ابھی نہیں کرنی چاہیے، ابھی اسٹڈی کو وقت دینا چاہیے، تو پھر میں نے اسے وہیں سٹاپ کر دیا۔ میں نے کہا جب میں پڑھ لوں گی تو پھر میں دوبارہ شاعری کی طرف آؤں گی۔ تو پھر میں نے ابھی 2 سال پہلے ہی دوبارہ شاعری شروع کی ہے، لکھنا دوبارہ شروع کی ہے، لیکن میں پڑھتی رہی ہوں، چھوڑا نہیں میں نے شاعری کو۔ آپ اجازت دیں تو میں آپ سے جو محبت کرتے ہیں، جو آپ کی شاعری سے محبت کرتے ہیں، انہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل۔ ناظرین کرام، سدرہ جذبات کے تعلق سے میں 2 اہم باتیں آپ کی سماعتوں تک منتقل کروں۔ ایک تو یہ کہ جذبات جو ہے وہ ان کا تخلص نہیں ہے، بلکہ ان کے والد صاحب کا اسم شریف ہیں، اس کے تعلق سے بھی بات کریں گے۔ اور دوسری بات جو سدرہ کی بہت اچھی لگی وہ یہ لگی کہ اب استاد اور شاگرد کا رشتہ جو ہے تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، اور انہوں نے آف دی کیمرہ جب ہم گفتگو کر رہے تھے ادب کے تعلق سے، شاعری کے تعلق سے، تو انہوں نے خود بہت فخر سے یہ بات بتائی کہ میرے استاد جو ہیں وہ محسن کاظمی صاحب ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں، بہت بڑے کاظم حسین کاظم صاحب، معاف کیجیے، کاظم حسین کاظم صاحب ہیں۔ تو یہ بات آپ کی سماعتوں تک منتقل کرنے کا سبب یہ تھا کہ ہماری نوجوان نسل ایک احساس کمتری میں یا کوئی اس طرح کی چیز ہے جس میں وہ مبتلا ہے اور وہ خوف زدہ ہوتی ہے۔ وہ اصلاح تو لیتی ہے اپنے استادوں سے، لیکن ان کا ذکر کرنے سے کتراتے ہیں۔ اور یہ سدرہ یقیناً ایک مضبوط اور ایک جینون شاعر ہیں، اور جینون ہونے کے لیے یہی بات ہوتا ہے کہ آپ اپنے استادوں کی پذیرائی کرتے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں یا نہیں کرتے، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور یہ تمام نوجوان نسل کو اس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ کیونکہ والدین کے بعد استاد ہی ہوتے ہیں جو آپ کو کامیاب بناتے ہیں، تو جتنی ہم اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں اتنی ہی ہمیں اپنے استاد کی کرنی چاہیے، تاکہ ہم زندگی میں آگے جا کے مزید کامیابی حاصل کریں۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو سدرہ، ہم نے دیکھا جیسے کہ میں نے آغاز میں ایک بات کہی کہ آپ مشاعروں میں یقیناً شرکت کرتی ہیں، اور بہت اچھے مشاعروں میں آپ کو مدعو کیا گیا اور آپ نے کلام پیش کیا، لیکن اس طرح سے آپ دکھائی نہیں دیتی کہ جس طرح سے کچھ شعراء یا شاعرات کا مسئلہ جو ہے وہ شاعری کم اور مشاعرے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کا مسئلہ شاعری ہے یا مشاعرے ہیں؟ میرا جو فی الوقت مسئلہ ہے وہ یہ ہے مصروفیات، اسٹڈی کی وجہ سے میں ٹائم نہیں دے پاتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشاعرے جو ہیں وہ دیر سے شروع ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی نے ہمیں 9 بجے کا کہا کہ 9 بجے مشاعرہ شروع ہوگا، لیکن وہ 9 کرتے کرتے 10 ساڑھے 10 بج جاتے ہیں۔ اب 10:30 بجے مشاعرہ شروع ہوا ہے، تو آپ سوچیں وہ
اپنے اختتام کو کب پہنچے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو میں ذرا اس بات سے گھبراتی ہوں کہ میں دیر سے گھر نہ جاؤں. مجھے بہت ڈر لگتا ہے مطلب رات میں دیر سے گھر آنا. تو میں اس وجہ سے زیادہ کتراتی ہوں. دن کے جو مشاعرے جتنے بھی ہوتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے میں شرکت کروں ان میں. بہت اچھی بات ہے. یونیورسٹیز وغیرہ، کالجز وغیرہ، انسٹیٹیوٹ میں، ان میں تو دن کے اوقات میں غالباً جی ہاں، ہوتے ان ہیں. میں دن کے اوقات ہوتے ہیں. تو وہاں جانا ہوتا ہے؟ جی جانا ہوتا ہے. کراچی یونیورسٹی میں 4 مشاعرے پڑھے ہیں میں نے، اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں مطلب کوشش ہوتی ہے زیادہ تر کراچی آرٹس کاؤنسل میں جس طرح، تو وہاں میں جاتی ہوں. میری کوشش ہوتی ہے میں بھرپور شرکت کروں. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ایک خوف کا اظہار کیا، ایک ڈر کا اظہار کیا، اور وہ آپ نے یقیناً وہ کسی اور وے میں بات کی ہے، یعنی آپ یہ چاہتی ہیں گھر پہ ٹائم سے انسان پہنچ جائے. لیکن جب آپ مشاعروں میں جاتی ہیں تو یہاں کا ایک جو ماحول ہے تو وہ آپ کیا سمجھتی ہیں، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ دیگر شاعرات کے لیے بھی کیا سازگار ہے؟ وہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں رات کو مشاعروں میں جانا؟ آپ اس تعلق سے کیا سمجھتی ہیں؟ اچھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ شاعرات یا تو جتنی بھی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یا تو جو میرڈ ہوتی ہیں ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ایزیلی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا پھر کسی بھی گھر کے فرد کے ساتھ آ جاتی ہیں. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں سب گھر میں بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں تو مجھے اکیلے جانا پڑتا ہے. اکیلے کی وجہ سے میں گھبراتی ہوں. باقی جتنی بھی شاعرات ہیں مے بی کہ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ آتی ہوں، فیملی ممبر کے ساتھ، تو اکیلے بندے کے لیے بہت مشکل ہے. میں اکیلے پن کی وجہ سے گھبراتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی میں دیر تک باہر رہوں. تو مطلب ہم یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ سے 1 سال بعد آپ کی شادی کا ہے چانسز، اور پھر آپ بھی ڈریں گی نہیں، مشاعروں میں جائیں گی. ہاں بالکل، پھر آپ مجھے ہر جگہ پائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. تو سدرا، ہم چونکہ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ سے بہت اچھا لگ رہا ہے گفتگو کرنا، آپ نوجوان جو آپ کے ہم عصر ہیں ان کے تعلق سے کیا کہتی ہیں، کیا سمجھتی ہیں کہ شاعری کس طرح کی ہو رہی ہے؟ اور آپ کا بنیادی طور پہ آپ کی پیدائش تو کراچی ہی کی ہے، لیکن آپ کا تعلق والدین کا جو ہے وہ رحیم یار خان پنجاب سے، جی وسیب سے تعلق ہے. تو رحیم یار خان بھی آنا جانا رہتا ہے آپ کا؟ جی بالکل ہوتا ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں بڑی ہوئی ہوں، ہم 3 بار گئے ہیں. اچھا جی، بہت کم جانا ہوتا ہے. یہ تو نہ جانے کے برابر بالکل نہ جانے کے برابر ہی ہوا نا. اور جاتے بھی ہیں تو اتنی ایمرجنسی میں جاتے ہیں کہ صرف یا تو شادی میں گئے 2-4 دن رکے اور واپس آ گئے، یا پھر اللہ نہ کرے فوتگی میں گئے تو پھر 2-4 دن رکے اور واپس آ گئے، اس طرح سے. اچھا، بہت اچھی بات ہے. اچھا سدرا، میں ایک چیز اور بھی جاننا چاہتا تھا آپ سے، اور آپ اس پر بہتر طور سے یہ بتا پائیں گی کہ عموماً یہ دیکھا ہے کہ شاعرات، شعراء کے تعلق سے تو ایسا کم ہوتا ہے، لیکن شاعرات جب وہ ادبی تقریبات کا حصہ بننے لگتی ہیں اور وہ شعر تخلیق کرتی ہیں تو گھر کا ماحول، میرا یہ خیال ہے کہ شاید اب تو وہ دور نہیں رہا، وگرنہ یہ کہ گھر والوں کی جانب سے بہت پابندیاں عائد کی جاتی تھیں. تو آپ کے گھر والے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کی ان کاوشات پر، یا وہ بھی برہم ہوتے ہیں؟ میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس پہ بات کروں. دراصل دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، لیکن میں سرائکی فیملی سے ہوں تو ہمارے لیے ابھی بھی بہت مشکلات ہیں. اچھا. ہم ابھی اس وقت بھی ہم مشکلات میں ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے 10 سالوں میں بھی ہم یہیں رہیں گے نا. تو میرے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے بھی بہت مشکلات ہیں. ہمارے لیے کچھ نہیں بدلا ہے. پیرنٹس کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی ہے تو یہ نہیں کر سکتی، تو لڑکی ہے تو وہ نہیں کر سکتی. اچھا. مجھے تو بہت زیادہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو اتنا ڈر چھپ کر سب کچھ کرتی ہوں کہ میں لکھتی بھی ہوں تو میں کسی کو نہیں بتاتی کہ میں نے کیا لکھا ہے، اپنے استاد کے سوا. گھر میں سے تو کسی سے ذکر ہی نہیں کرتی کہ میں نے آج شاعری میں کیا لکھا، میرا کہاں پروگرام ہے، میں کون سے زیادہ جو دوری کی آپ نے کہا نا کہ مشاعروں میں آپ اتنا زیادہ نہیں جاتی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میری فیملی کو نہیں پسند شاعری. اور لڑکی کا خاص طور پہ کسی بھی مرد سے مخاطب ہونا یا ان کے بیچ میں بیٹھ کر پڑھنا، اس طرح کی چیزیں بہت ہیں. ابھی بھی ہمارے لیے بہت مشکلات ہیں، جتنی پہلے تھیں اس وقت بھی اتنی ہیں. اور آپ کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ آنے والے کتنے سالوں میں کتنے سالوں تک ہمارے لیے مشکلات رہیں گی. ایسا نہیں ہے کہ گھر کا ماحول اتنا سازگار نہیں ہے شاعری کے تعلق سے. ہاں، شاعری کے تعلق سے. تو اس ماحول میں شعر لکھنا تو میرا یہ خیال ہے یہ تو ایک عام شاعر جو ہے یا ایک عام شاعرہ جو لکھ رہی ہے
اسے اس طرح کی کوئی وہ برداشت نہیں کرنے پڑتے معاملات، اس طرح کے رویے نہیں سہنا نہیں پڑتے، سہنے پڑتے. لیکن جنہیں ایسے رویے سہنا پڑ لیں اور وہ اپنا ادبی کام کاوشات جاری رکھے ہوئے تو یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے جی بالکل. تو کیا عموماً کیا شاعری کے کوئی آپ نے وقت طے کیا ہوا ہے کہ رات کے وقت کرنی ہے شاعری یا دن وقت کے نہیں وقت؟ طے کیا ہوا، بس زیادہ تر جب میں اسٹڈی کے لیے باہر نکلتی ہوں تو میں وہیں لکھتی ہوں. اچھا. ہاں گھر میں بہت کم شاعری لکھتی ہوں، اگر لکھتی بھی ہوں تو میں نے ایک اپنی مخصوص جگہ بنائی ہوئی ہے، میں رات میں وہاں جاتی ہوں، بیٹھتی ہوں سکون سے، پھر لکھتی ہوں میں. اچھا اچھا، بہت اچھے. اور پھر وہ میں نہیں بتاتی کسی کو میں کیا لکھ رہی ہوں، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا لکھ رہی ہوں. بہت اچھی سب بات کو ہے. شاید ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی کام کر رہی ہوں، اپنا یونیورسٹی کا کوئی کام کر رہی ہوں، تو میں نہیں بتاتی کہ میں کیا لکھ رہی ہوں. اچھا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پذیرائی سے بھی آپ دور رہتی محروم ہیں. ہوں بالکل. جو محروم آپ ہیں. کو آپ کے گھر والوں کی طرف سے ملنی چاہیے نا عزت افزائی، اس سے بھی میں بہت زیادہ پیچھے ہوں ابھی نا. تو آنے والے وقتوں میں شاید ٹھیک ہو جائیں چیزیں، لیکن فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے. فی الحال ایسا سازگار ماحول نہیں ہے. ہاں تو مطلب اسے یہی کہیں گے کہ گھٹن کے ماحول میں آپ تخلیقات جو ہے وہ اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ تو ہمیں یہ جان کر اچھا تو نہیں لگا، اور آپ نے جس طرح سے کہا نہ پہلے بہتر تھے حالات نہ اب ہیں، اور نہ آنے والے وقت میں کوئی ایسے چانسز دکھائی دے چانسز رہے ہیں. نظر آ رہے ہیں ہمیں نا. بہت اچھی خیر بات. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو میں تو یہی سمجھتی ہوں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی نہیں، اس مشکل کے بعد آسانی ہوگی، اس مشکل کے بعد آسانی ہوگی. تو ایسے ہی وقت کو ہم وقت دے رہے ہیں فی الحال. بہت ہے. اچھا سدرا، مجھے شاید یہ ایک نامناسب سا سوال ہے، اور جب ہم شاعری کی سمت آئے تھے، جب ہمارا آغاز تھا شاعری کی سائڈ آئے، تو وہ لوگ جب ہم ٹوٹے پھوٹے اشعار کہا کرتے تھے تو ہمارے دوست یہ کہا کرتے تھے کہ یار اس سے کسی سے پیار ہو گیا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے. اور وہ شاعر لوگوں کا عام کنسپٹ یہی تھا کہ شاعری وہی کرتا ہے جسے کسی سے پیار ہو جاتا ہے یا عشق میں ناکامی ہو جاتی ہے یا کامیابی ہو جاتی ہے. کوئی اس طرح کے بچکانہ سے وہ آتے تھے. تو آج میں وہی ایک بچکانہ سا سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی شاعری کے پیچھے کوئی محبت ہو؟ اچھا، میں یہ سمجھتی ہوں شاعری کے پیچھے نہیں، ہر انسان کے پیچھے محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. کوئی بھی انسان، میں آپ یا دنیا کا کوئی بھی شخص محبت کے بغیر تو مکمل ہے ہی نہیں نا. تو محبت تو بہت ضروری ہے. اور شاعرات کے لیے تھوڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہمارے لیے خاص طور پہ جس فیملی سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، کہ اگر لڑکی کو محبت ہو بھی گئی تو وہ اس پہ کھل کے بات نہیں کر سکتی، اظہار نہیں کر سکتی، وہ اس پہ اظہار کر ہی نہیں سکتی ہے. جہاں اس نے اظہار کیا تو سمجھے وہیں اس کی بالکل صحیح. ہاں تو بالکل محبت کے حوالے سے تو میں کہوں گی کہ محبت سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ ہے جو شاعری کا رجحان ہے وہ محبت کی وجہ سے تو نہیں ہے. وہ شاعر میرے اندر پیدائشی تھا، اور ہر شاعر کے اندر شاعر پیدائشی ہوتا ہے نا، کیونکہ شاعر بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ چیزوں کو جلدی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں، کوئی غم ہے کوئی خوشی ہے کچھ بھی ہے نا. تو بہت حساس ہوں میں، اور ہر شاعر حساس ہوتا ہے. تو اس لیے شاعری کا رجحان ہے کہ ہم حساس بہت زیادہ ہیں. محبت بھی ہے، اس میں محبت کا بھی رنگ شامل ہے. تو محبت تو بہت اچھی بات، بہت ضروری ہے ہر یعنی انسان بنا محبت کے جو ہے وہ زندگی نامکمل ہے. زندگی نامکمل ہے، شاعر نامکمل ہے، انسان نامکمل ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد اگر ہم آپ سے درخواست کریں کہ کوئی اشعار پیش کر دیں تو آپ کو ناگوار تو نہیں گزرے گا؟ نہیں بالکل ناگوار نہیں گزرے گا. جی غزل ہے، چھوٹی بہر کی غزل ہے، یقین ہے آپ کو پسند آئے گی. جی ضرور. دنیا داری کا مزہ، دنیا داری کا مزہ، شب گزاری کا مزہ، سب سے بڑھ کے محترم، سب سے بڑھ کے محترم، بے قراری کا مزہ. کھا گئی ہے دشمنی، غم گساری کا مزہ، کہے کو کیا خبر، کہے کو کیا خبر، اشک جاری کا مزہ. تیری باری پر لیا، تیری باری پر لیا، اپنی باری کا مزہ. آدھی بات دے گئی، بات ساری کا مزہ. بہت اچھے. آدھی بات دے گئی، بات ساری کا مزہ، بے کنار کر گیا ہم کناری کا مزہ. تیرے سبب ہے چکھ لیا تابداری کا مزہ. ٹوٹ کر بھی ساتھ ہے، ٹوٹ کر بھی ساتھ ہے، پائے داری کا مزہ. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. کچھ اور کلام عطا کیجیے. بالکل. اس لیے تو خاموش لڑکی ہے،
वाह इसलिए तो खामोश लड़की है क्योंकि लहजा फिरोश लड़की है, वाह क्योंकि लहजा फरोश लड़की है, एक दिल में है मुस्तकिल ठहरी, वाह एक दिल में है मुस्तकिल ठहरी, जबकि खाना बदोश लड़की बहुत है, अच्छे बहुत अच्छे जबकि खाना बदोश लड़की है, मर्द हो तो दलील दो इसकी, वाह मर्द हो तो दलील दो इसकी, उसको न देना दोष लड़की है, वाह एक लड़की पे आश्कार हुआ जिंदगी बुर्का पोश लड़की है, वाह तोहफा देना तो मशवरा करना, वाह तोहफा देना तो मशवरा करना, भेजना बंद गोश लड़की है, हाँ हाँ अल्लाह रहमत पुकारता है मुझे, वाह, अल्लाह रहमत पुकारता है मुझे, दुनिया देती है दोष लड़की है, लड़की है भाई, दुनिया बहुत देती अच्छे, है दोष लड़की है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो सिद्रा आप, मैं ये भी चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि कराची यूनिवर्सिटी या दीगर इंस्टीट्यूट में आपने मुशायरे पढ़े, और तो वहाँ मुशायरे पढ़ते वक्त जो है आपको कैसा फील होता है, यानी वो अच्छा लगता है, दाद मिलती है आपको या नहीं मिलती है आपके अशारों पर, या आप क्या फील करती हैं उस पर? अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि मेरा मकसद जो है ना वो दाद वसूल करना नहीं होता वाह शायरी मतलब मुशायरा पढ़ते हुए ना। मेरा ये मकसद होता है कि जो मैंने लिखा, जितना अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, मैं लोगों में बांट दूँ, मैं सुना दूँ। मेरा मकसद नहीं है कि कोई उठकर वाह वाह करे और कोई मेरी तारीफ़ करे कि तुमने बहुत अच्छा लिखा। मैंने अच्छा लिखा बुरा लिखा कुछ भी लिखा, अल्लाह ताला की ख़ास इनायत थी मुझ पे जो मैंने लिखा। बस मेरा मकसद ये होता है जो मैंने लिखा वो मैं आगे पहुंचा दूं। अब ऑडियंस का काम है वो दाद देते हैं या नहीं देते, दाद उस पर बनती भी है या नहीं बनती। तो मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि मैंने सुनाना है बस। बहुत अच्छे। अच्छा, कभी सिद्रा ऐसा भी जी चाहता होगा, जैसा कि आपने कहा कि घर वाले जो है सपोर्ट नहीं करते और उनसे छुप के ही लिखती हैं और कभी उनसे वो डिस्कस भी नहीं करती जो आप लिखती हैं। नाज़रीन करम, हम वक्फे से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ प्रोग्राम बज़्म शायरी में नौजवान नस्ल की नुमाइंदा शायरा सिद्रा जज्बात मौजूद हैं, जो वक्फे पर जाने से कबल खूबसूरत गुफ्तगू आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही थी और ख़ूबसूरत शेरी कलाम। हम एक बार और सिद्रा जज्बात से गुफ्तगू और सवालात उनकी खिदमत में पेश करते हैं। जी सिद्रा, आपने वक्फे पर जाने से कबल जिस तरह बताया कि एक बहन जो है वो आपकी अच्छी हैं और उसका सबब यह है कि वो शेर सुन लेती हैं आपके। अच्छा सिद्रा, हमने ये देखा है कि जब कोई ख़ास तौर से शायरात, खा कि ये ताज़ा कार शौरा के साथ भी है नौजवान नस्ल के, लेकिन जब कोई ताज़ा कार शायरा आती है तो सीनियर्स की जानिब से एक जुमला ज़रूर उसकी समातों तक पहुँचता है, उसकी समात तक पहुँचता है। उसका एतबार बहुत देर में कायम होता है उसकी शायरी का। वो शायरी जो वो घर वालों की नाराज़ी सह कर भी लिख रही होती है, छुप कर भी लिख रही होती है, अपना कर तहरीर कर रही होती है, और उसके बाद जब उसे बाहर से उस शायरी के बाद ये सुनने को मिलता है कि यार ये शायरा तो नहीं है, ये तो फ़ला से लिखवाती है, ये फ़ला से लिखवाती है। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। तो क्या इन रवैयों को सहना पड़ा आपको कभी? मुझे तो नहीं सहना पड़ा, लेकिन मैंने देखा और मैंने सुना है कि इसी तरह का है। अगर कोई लड़की आती है, ख़ास तौर पे जब वो नई होती है ना, उसको नई चीज़ों का पता होता, तो उस पर मुझे लगता है कि एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि ये किसी से लिखवाती है या इस तरह का कुछ। आप खुद सोचें, कोई भी शायर अपनी लिखी हुई शायरी और अपनी लिखी हुई मयारी शायरी वो किसी और को कैसे देगा? ठीक है, वो खुद लिखेगा ना, वो किसी और को तो नहीं देगा। तो ये सरासर मुझे लगता है कि इल्ज़ाम है। हाँ, अगर कुछ शायर लिख कर भी देते होंगे तो वो मुझे नहीं लगता कि मयारी शायरी होगी या शेर इतना अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई भी शायर हो ना, शेर मुझे लगता है बच्चों की तरह होते हैं और हम अपने बच्चे कभी किसी को नहीं देते। तो इस तरह से नहीं हो सकता, या फिर वो शायरी होगी तो वो इतनी अच्छी और इतनी मयारी नहीं होगी। लेकिन इन बातों से मेरा ये ख्याल है कि खा वो शायर हो या शायरा हो, लेकिन उसकी दिल शिकनी होती है और उसका या तो वो उसको और पॉजिटिव लेता है और वो ताकत से शेर कहता है। अच्छा, दिल शिकनी तो हमारी कदम कदम पे होती है। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग जो मतलब हमारे नेगेटिव हमारे बारे में बातें करते हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि इनकी शायरी बेवज़न है, इनकी शायरी में वज़न नहीं है, इनकी शायरी मयारी नहीं है। तो हमें ये सारी चीज़ें तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जी
بہت اچھی بات پازیٹیو ہے. اور نیگیٹو دونوں کو لے کر چلنا ہے. اگر ہم چاہیں کہ ہمارے بارے میں صرف پازیٹیو بولا جائے تو اس طرح کا نہیں ہوتا, نیگیٹو بھی ہوتا ہے نا. اور حضرت علی کا قول ہے کہ منافق ہے وہ شخص جس کا کوئی دشمن نہیں. بہت اچھی بات ہے. بس تو آج سے آپ مجھے بھی اپنا دشمن سمجھیں. ٹھیک ہے. اچھا سدرا, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سدرا جذبات نہ صرف اردو میں اشعار کہہ رہی ہیں, غزلیات کہہ رہی ہیں, دیگر اصناف پر کام کر رہی ہیں, بلکہ سدرا جو ہے وہ سرائکی زبان میں بھی میری شعر مدر کہہ رہی لینگویج ہے ہیں, ہے نا؟ سرائکی. جی تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس کا بھی ذائقہ ہمیں چکھا دیجیے. ہاں بالکل, سرائکی تو بہت ہی میٹھی زبان ہے, بے بہت ہی شک. میٹھی, اور باعث فخر ہے ہمارے لیے کہ ہم سرائکی ہیں اور سرائکی زبان سے ہمارا تعلق ہے. تو میں تو بہت فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں بے شک. سرائکی ہوں, اور میں کہیں بھی جاتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سرائکی میں ہی بات کروں. بہت جب میں اچھی اپنی بات ہے. فیملی کے ساتھ ہوں تو ہمیں گلٹی نہیں فیل کرنی چاہیے. جو ہماری مدر لینگویج ہے وہ ہے, اس پہ بالکل فخر ٹھیک ہے. محسوس کرنا چاہیے نا. کیونکہ سب سے پہلے جب ہم بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اسے اس کی جو ماں کی زبان ہوتی ہے وہ سکھائی جاتی ہے, جو بالکل. ہماری قومی زبان ہو گئی, اور یہ ساری بعد میں آتی ہیں. تو سرائکی زبان بہت میٹھی ہے, آپ کو سن کے بہت بے اچھا شک, لگے گا. ضرور ضرور. ایک غزل ہے کہ سردانہ تال دا, سردانہ تال دا, پتہ نہیں کہیں گال دا, اساں تا بھی کامنے کھیڈنا ہے بال دا, واہ. اساں تا بھی کامنے کھیڈنا ہے بال دا, پہلے باہیں گل پاواں پیچھے پچھاں حال دا, واہ. پہلے باہیں گل پاواں پیچھے پچھاں حال دا, عشق کوئی سوکھا نہیں کم ہے جنجال دا, واہ. عشق کوئی سوکھا نہیں کم ہے جنجال دا, ہجراں دا پل پل ہک ہک سال دا, کیا کراں تیں بن مہندی والے تھال دا, واہ. کیا کراں تیں بن مہندی والے تھال دا, چنی نہیں پس گئے چنی نہیں پس گئے پلو دی شال دا, نال نہیں رہا وہ ہئی میرے نال دا. بہت اچھا. مطلب ساتھ نہیں رہا وہ واہ جو واہ. میرے ساتھ کا تھا. بہت اچھا. نال نہیں رہا وہ ہئی میرے نال دا, کیوں بھئی والا نہیں دکھ بھئی والدا, آیا نہیں کوئی ولدا بکھ دے سوال دا, ٹوبے سک گئے ہیں. ٹوبے کہا جاتا ہے وہ جو گڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پانی ٹھیک کے, ہے. ٹوبے سک گئے ہیں اللہ بیلی مال دا, سدرا جو چھوڑ گئے بندہ ہا کمال دا. واہ 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 واہ. اس کا بھی بتا دیجیے, سدرا کو جو چھوڑ گیا ہے. ہاں بندہ تھا کمال کا. تو بہت اچھے. تو سدرا وہ چونکہ آپ نے جو آخری شعر پیش کیا جی جی, اور سدرا جو چھوڑ اسی گئے. کے تعلق سے ہم نے ایک سوال قائم کرنے کی جسارت کی تھی, جو ہم نے عشق کے تعلق سے معلوم کیا آپ سے. تو وہ سوال مجھے ایسے اپنے دانش میں لگتا ہے کہ وہ نامکمل سوال تھا, تو اس کا جواب مزید کچھ آپ کے ذہن میں ہے تو وہ آپ بتائیے. سوال آپ سوری ریپیٹ کریں. عشق کے تعلق سے ہم نے کہا تھا, محبت کے تعلق سے کہ زندگی میں محبت کی کیا اہمیت ہے. محبت کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے, لیکن میں سمجھ گئی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. جو میں نے بھی غزل سنائی اس کی نسبت سے ہی آپ سوال کر رہے ہیں. جی. کہ سدرا جو چھوڑ گئے بندہ کمال دا, تو حاصل اور نا حاصل کی شاید بات کرنا چاہ رہے تھے آپ. جی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری نظر میں جو محبت کا حاصل ہے نا وہ بڑا ہی خوبصورت ہے. یا پھر شاید میں شاعر مزاج ہوں تو میں اس لیے اتنا حسین سوچتی ہوں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے کوئی شخص پسند ہے, اس سے میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا, اور اس بندے نے اگر مسکرا کے بھی میری طرف دیکھ لیا نا تو مجھے میری محبت حاصل ہو گئی. محبت میں حاصل کو میں یہی لکھوں گی کہ میرے محبوب نے مجھے ایک نظر توجہ کی نگاہ سے بھی دیکھ لیا تو میں نے اپنی محبت کو حاصل کر لیا. بہت اچھے. اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہے. محبت کوئی وجود کی قربتوں کا نام نہیں, ایک نام احساس نہیں ہے, کا ہاں, نام ہے, احساس کا نام ہے, بالکل. رویوں کا نام ہے. آپ کسی کے وجود کو حاصل تو کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آگے جا کر کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ انسان کی ترجیحات بدلتی ہیں رہتی نا. کپلز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ محبت میں اندھے ہو کر یا عشق میں اندھے ہو کر شادی کر لیتے ہیں, اس کے بعد ان کی آگے جا کر کچھ سالوں بعد نہیں بنتی, اور وہی محبت جو ہوتی ہے وہ بڑی بری طرح سے ختم ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ محبوب اگر آپ کو ہنس کے بھی دیکھ رہے ہیں نا تو سمجھو آپ نے اپنی محبت حاصل کر لی, اور یہیں تک ہی بہتر محبت ہے. یہیں تک ہے. مطلب وہ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ محبت جو ہے وہ بقول شاعر کے نا, کہ جسے وہ انجام تک لانا ناممکن, کوئی ہنسی موڑ دے کر کچھ اس طرح سا کہ چھوڑنا بہتر. تو آپ یہ نہیں چاہتی ہیں کہ آپ
آپ اگر کسی کو چاہتی ہیں ہاں تو بس وہ اتنا چاہتی ہیں کہ وہ مسکرا لے آپ کو دیکھ بالکل کر. بالکل. میں نے ایک شخص کو چاہا, میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے پسند ہیں, اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی مجھے پسند ہو, تو سمجھے میں نے اپنی محبت حاصل کر لی. اچھا, بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے. اتنا بہت ہے. بہت اچھی بات ہے سدرا, بہت اچھی گفتگو کر رہی ہیں آپ. تو سدرا جب آپ شعر کہتی ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شعر کسی کو سنائے بھی جائیں, اور کم و بیش تمام شعراء شاعرات کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جب لکھ رہے تو وہ چاہتا ہے سنائے. جس طرح سے آپ کی خواہش ہے کہ شعر جب میں لکھ رہی ہوں تو وہ دوسروں کو سنائے بھی جائیں, تو اسی طرح جو دیگر شعراء ہیں وہ بھی سوچتے ہیں. تو آپ شعراء میں, شاعرات میں, سینئر میں, جونیئر میں, ہم عصر میں کن کا مطالعہ کرتی ہیں یا کن کا مطالعہ کیا ہے, کن کن شعراء کو آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے تو مرزا غالب کو پڑھا ہے, بہت زیادہ پڑھا ان کو, اسکول کے دور سے ہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا. اور اس کے بعد محسن نقوی, بہت, ہاں ان کو بہت پڑھا. اور احمد فراز, ہاں انہیں پڑھا زیادہ. ابن انشا, ابن انشا. تو یہ جن کا آپ نے نام لیا, جیسے فراز صاحب ہیں یا دیگر نام لیے, تو کیا ان کی شاعری کے اثرات بھی آپ کی شخصیت پر مرتب نہیں ہوئے؟ نہیں, ان کی شاعری کے اثرات مجھ پر مرتب نہیں ہوئے. اچھا, میرا اپنا ایک خول ہے, میں جس سے باہر نہیں نکلتی. میں سمجھتی ہوں کہ نہیں, آپ پڑھیں شاعری لیکن اس کے اثرات آپ پہ مرتب ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ دو لوگ سیم ہو ہی نہیں سکتے نا. ان کی اپنی سوچ تھی, ہماری اپنی سوچ ہے, لیکن انہوں نے بہت اچھا لکھا. اچھا لکھا, جی اچھا لکھا, یعنی آپ کے پسندیدہ شعراء میں ہیں ہاں وہ لوگ. پسندیدہ شعراء میں سے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا سدرا, ہم نے جیسا کہ ابھی آپ نے سرائکی میں بھی کلام پیش کیا, اردو میں بھی کلام پیش کیا, تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اردو میں چونکہ آپ کے پیدائش کراچی ہی کی ہے اور آپ کو وہ پذیرائی حاصل ہے, لوگ آپ کو مدعو کرتے ہیں, خواہ کہ آپ اپنی مصروفیات کے سبب ہر تقریب میں شرکت نہیں کر پاتی ہیں, تو سرائکی یعنی جو بیلٹ ہے اس میں آپ کی شاعری کو کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ وہاں بھی آپ کو پرفارم کرنے کے کوئی مواقع میسر آئے؟ جی, سرائکی میں بھی بہت پرفارم کیا ہے میں نے. اور میں نے ویسے جب شاعری چھوڑی تھی 9 کلاس میں, تو اس کے بعد جب میں دوبارہ آئی تھی تو میں نے سرائکی سے ہی سٹارٹ لیا تھا. اور ہماری جتنی بھی سرائکی عوام ہے انہوں نے بے حد محبت دی ہے, بہت عزت دی, بہت پذیرائی کی ہے انہوں نے نا. شاید انہی کی بدولت آج میں یہاں موجود ہوں. اچھا جی, سرائکی میں بہت مواقع ملے ہیں پڑھنے کے بھی اور پروگرامز کے بھی. جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں سرائکی میں, تقریباً میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سرائکی کے ہر پروگرام میں جاؤں اور پارٹیسپیٹ کروں, پڑھوں وہاں پہ. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تو اگر ناگوار نہ گزرے تو پھر ایک بار ہم شاعری کی سمت آ جائیں. جی, سرائکی یا اردو جو آپ کو اچھا لگے وہ پیش آپ کیجیے. بتائیں کیا سنیں. آپ سرائکی پیش کر دیجئے. اچھا ٹھیک ہے, میں سرائکی سنا دیتی ہوں آپ کو. سرائکی میں نا ہم ڈوڑھا جس کو کہتے ہیں وہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ اسمان دو دیکھے آکھیا ہم, اسمان دو دیکھے آکھیا ہم, آخارش دی بن برسات نہ رو, دے پالو پال دی مہلت کوئی, جے رونے ساری رات نہ رو, او وقت دا شاہ نہ وقت ونجا, ذرا جھل اپنے جذبات نہ رو, اے سوچ یہ سدرا چپ ہو گئی, تو دیکھ اپنی اوقات نہ رو. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. اور کچھ کلام اگر غزل اردو میں ہو تو وہ بھی ہاں پیش بالکل, کیجیے. میں آپ کو اردو کی غزل سنا دیتی ہوں. ایک بہت ہی زیادہ کرب کے عالم میں لکھی گئی غزل ہے. شاید میں اپنا جو مدعا ہے وہ میں سمجھا پاؤں لوگوں کو نا. جب ایک لاش کو دلہن کہیں بنایا گیا, جب ایک لاش کو دلہن کہیں بنایا گیا, کسی کے پہلو میں پھر لاش کو بٹھایا گیا, ہنسی ماتھے پہ بے چارگی کی بندیا تھی, سفید جوڑے میں جب دلہن کو سجایا گیا, ہے اپنے پاؤں میں روندھا گیا محبت کو, یوں ایک باپ کی پگڑی کو ہے بچایا گیا, جو لاڈلی تھی وہ روتی رہی مقدر کو, نصیب اس کا ہے کچھ اس طرح سے جلایا گیا, قبیلے بھر میں جو سب سے حسین لڑکی تھی, قبیلے بھر میں جو سب سے حسین لڑکی تھی, اسی کو بھینٹ محبت کی ہے چڑھایا گیا, خطا جو بیٹے نے کی تو کفارہ بیٹی بنی, خطا جو بیٹے نے کی تو کفارہ بیٹی بنی, یوں بیٹیوں کے مقدر کو ہے آزمایا گیا, کسی کے ہاتھ میں تیزاب تھا ہمارے لیے,
किसी के हाथ में तेजाब था हमारे लिए, कहीं पे अपने ही चूल्हे से है जलाया गया। वाह, नसीब उसका है सिदरा तलाक की सूरत, नसीब उसका है सिदरा तलाक की सूरत, वो जिसके हाथ में हक महर है थमाया गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूबसूरत कलाम पेश कर रही हैं जी सिदरा। ये मैं माफ़ी चाहता हूँ जी कि शायरी आप कर रही हैं, मुस्तकिल मिजाजी से कर रही हैं, और खा के किसी को पसंद हो या ना हो, हाँ बिल्कुल। उसके बाद भी आप ये इस तरह से, जिस तरह कोई एक ज़िम्मेदारी है जो अदा करना है, और उसे आप एक इबादत की तरह से हाँ अदा कर रही हैं। तो मुस्तकबिल का आपने क्या सोचा हुआ है, यानी एक शायरा की हैसियत से, या आपके जहन में क्या क्या प्लानिंग है अपने मुस्तकबिल के बारे मुस्तकबिल के हवाले से जो मैंने सोचा है कि मुझे ना किताबें लिखनी है मज़ीद। में? इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ अपने मरने से पहले मैं 2-4 किताबें लिख लूँ मज़ीद, और अच्छा। ना, और बस बाकी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, स्टडी भी चल रही है अभी साथ साथ ना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं न्यूज़ कास्टर की तरफ आऊँ या होस्ट की तरफ आऊँ, तो मेरा इस तरफ रुझान बहुत ज़्यादा है, और मेरी कोशिश है कि अगर मुझे कभी कहीं चांस मिला तो मैं उसे मिस नहीं करूँगी। अच्छा, जी। ठीक, बहुत अच्छी बात है। और हम खुद कोशिश करेंगे आपके लिए कि आपको न्यूज़ के शोबे में लाएं या होस्टिंग के शोबे में लाएं, हाँ। अगर आप चाहती हैं, लेकिन उस पर आपकी ऐसा ना हो कि शायरी जो है वो ख़त्म हो जाए। नहीं नहीं, शायरी तो ख़त्म नहीं हो सकती ना, शायर दम निकले तो शायरी ख़त्म हो। तो ऐसा तो नहीं न्यूज़ पढ़ते हुए आप गज़ल सुनाने लग जाएं? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा शायरी नहीं तो होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपके लिए जो है ये किया जा नहीं, सकता है शायरी ऐसा। तो शायरी का एक अलग ही वक्त है, वो न्यूज़ के टाइम तो नहीं हो सकता। अच्छा, वैसे इसी तरह शायरी के, आपकी शायरी के बुनियादी जो आपके हाफ़ज़े में हो, तो क्या मौज़ूआत हैं आपकी शायरी के? मैंने ना हमेशा अपने दुख को और अपनी महरूमी को लिखा, बस। मैं नहीं समझती कि मैंने किसी और के गम को लिखा। जो मेरे साथ मेरी ज़ात से जुड़ी महरूमियाँ हैं, ये जो जितनी भी ख़वातीन के साथ जुड़ी महरूमियाँ हैं ना, उनको लिखा मैंने बस। मैंने इश्क और प्यार मोहब्बत को थोड़ा कम लिखा, अपनी महरूमियों को ज़्यादा लिखा है। यानी आपकी शायरी के ताल्लुक से ये कहा जा सकता है कि कमो बेश ये तजर्बात की शायरी है। हाँ, जो तजुर्बात, अपने तजर्बात रकम किए आपने, बिल्कुल। और यानी उसमें कहीं कहीं कोई मुशाहिदा इश्क का आ जाए, किसी की हाँ मोहब्बत कहीं का, बिल्कुल वो आना भी चाहिए ना, उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि शायरी तो का वो भी खूबसूरत रंग तजर्बा सामने करके आता है। देख लें, उसमें क्या है। प्यार का भी तजर्बा करके देख लें। और हाँ, जब तजुर्बा तो तमाम वैसे किया था। एक मैंने ऐसे ही शेर लिखा था कि ये कहकर एक दिन उसने ताल्लुक तोड़ डाला था। अक्सर जो लड़कियां करती हैं अच्छा, ये कहकर एक दिन उसने ताल्लुक तोड़ डाला था, ना मानेंगे कभी अब्बू तो भाई मार डालेगा। अच्छा, वाह 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 वाह, हाँ, बहुत तो ये अच्छे, थोड़ा था कि मैं थोड़ा डिफरेंट लिखूं। बहुत अच्छे। तो हम ये भी चाह रहे हैं कि आप इतनी बकौल, वो एक था ना सराइकी की, एक अलग एक मिठास होती है ज़ुबान में, खूबसूरत आप गुफ्तगू फरमा रही हैं, और हम ये भी जी। चाहते हैं कि साथ साथ हम आपसे अशार भी समात जी, जी। करते रहें। तो कुछ और कलाम पेश कीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं सराइकी का ही सुनाती हूँ आपको, गज़ल ही सुना देती हूँ ना जी सराइकी जी, की। ज़रूर। एक बहुत ही तवील है, थोड़ी सी लंबी है और आपको सुननी पड़ेगी। जी जी, तो ज़रूर। वो गज़ल थी कि हाल वे अमड़ी आण न पुछो हाल वे अमड़ी, सुख तरह गए पेके वेढ़े नाल वे अमड़ी, कोई नहीं आधा लाडली रानी बख्तां वाली, धी तेरी दा नाम ही पग गए जाल वे अमड़ी, वाह, डाज को सस दे मेढ़े आण के पूरा कीता है, ना थे पूरे तेरे मुंगर थाल वे अमड़ी, मैं कमली तू बख नावेन हुके ओदे, सोहरा शजरे पड़ पड़ लेंदा है गाल वे अमड़ी, हाल वे अमड़ी आण ना पुछो ही हाल वे अमड़ी, देर भी अखी फाड़ के मैं कोई में देखेन, जिਵੇਂ मैं हाँ कहिंदा उपरा बाल वे अमड़ी, वाह, सच चाहदी हैं कमली धी हम रज न मिलियम, सच चाहदी हैं प्यू होंदन लजपाल वे अमड़ी, राती बिस्तर सह सह दुखेन कच्चियां हड्डियां, धम्मी आखेन लाल तंदूरी बाल वे अमड़ी, बहुत अच्छे। लोक लोक लंघदे वीरण में दे कल्ही बाका, कंध को देखा खड़ खड़ कंधा नाल वे अमड़ी, हाल वे अमड़ी आण न पूछो ही हाल वे अमड़ी, सहादियां गिरजा पिंडा रड़केन बांडे भूल गए, खुलियां मेहंदियां इवें खुल गए बाल वे अमड़ी, बहुत अच्छे, हाल वे अमड़ी आण न पूछो ही हाल वे बहुत अमड़ी। अच्छे। अगर आप इजाज़त दें
معاف کیجیے گا. جی جی. تو میں ذاتی طور پر یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے بہت بڑے صحافی ہیں سعید خاور صاحب, جی جی. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ معاف کیجیے گا جی جی جی. کہ ہم نے آپ کو بارہا سنا تو تھا مشاعروں میں, اور انہوں نے خاص طور سے کہا کہ بہت اچھی شاعر ہیں اور انہیں ضرور بزم شاعری میں بلائیں, ہے نا. تو وہ بھی آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں, آپ کے کلام سے, آپ کی شاعری سے, اور وہ تمام لوگ جو آپ کے لیے راہیں بناتے ہیں وہ یقیناً اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ لوگ ادب سے محبت کر رہے ہیں اور وہ فروغ ادب چاہتے ہیں, ہے نا. تو سدرا, آپ کے تعلق سے جتنا آپ سے کلام میں نے سنا اور جتنی گفتگو کا شرف مجھے حاصل ہوا, مجھے کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی جیسے ایک تخلیق کار ہوتا ہے, اس نے اپنے گرد ایک اپنی دنیا قائم کی ہوتی ہے. تو مجھے آپ سے مل کر, آپ سے گفتگو کر کے ایسے ہی لگا کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بالکل ہی لاپرواہ ہیں اور آپ اپنی ذات میں, اپنی دنیا میں شاید سفر کر رہی ہیں. ہاں بالکل. اکثر لوگ جو میرے جاننے والے ہیں وہ مجھے کہتے بھی ہیں کہ تم خود پسند ہو, تو میں کہتی ہوں کہ بالکل میں ہوں خود پسند, اور ہونا بھی چاہیے. اگر آپ خود سے محبت نہیں کرتے نا تو یقین رکھیے کہ آپ کسی سے محبت نہیں کرتے اور کبھی محبت کر ہی نہیں سکتے کسی سے. تو میں یہ سمجھتی ہوں جس فیملی بیک گراؤنڈ سے ہوں میں, تو مجھے نا, میں نے بالکل اچھا کیا کہ میں نے اپنی الگ دنیا بنا لی ہے. وہ میں ہوں, میری شاعری ہے اور میرے خوبصورت خیالات ہیں, تو ایک الگ ہی میری دنیا ہے جس میں ہر وقت رہتی ہوں. اگر میں گھر میں بھی ہوتی ہوں تو بس ایک کمرہ ہے, ایک چارپائی ہے, شاعری ہے, سدرا ہے, یہ 3 چیزیں ہیں بس. بہت اچھے, بہت اچھے. تو تنہائی میں بھی میں تنہا نہیں ہوتی. میں یہ کہتی ہوں لوگوں کو کہ میں زیادہ تر میں گھومنے جاتی ہوں, مجھے بہت شوق ہے گھومنے کا, میں فوڈی ہوں, بہت زیادہ کھاتی بہت ہوں. تو میں اکثر نہیں, زیادہ تر ہی میں اکیلی جاتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا اچھا وقت میں خود کو دے سکتی ہوں نا, کوئی دوسرا بندہ نہیں دے سکتا. بہت اچھی بات. اور میں خود میں ہی محفل ہوں. میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ مجھے کسی بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو ساتھ لے کر جاؤں, مجھے گھومنا ہے, مجھے جانا ہے. تو میں خود محفل ہوں بھائی, میں اکیلے بیٹھ کر خود کو شعر سناتی ہوں, خود واہ واہ کرتی ہوں, خود کو خود داد دیتی ہوں. بہت اچھی بات ہے. سدرا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر آپ سے اشعار سماعت کرتے ہیں. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سدرا جذبات, جو اپنی میٹھی میٹھی گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں اور اپنے خوبصورت اشعار. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ سدرا جذبات موجود ہیں بزم شاعری میں, جو وقفے پر جانے سے قبل آپ کی سماعتوں تک اپنا شعری کلام منتقل کر رہی تھی, اپنی گفتگو منتقل کر رہی تھی. ہم اس سلسلے کو وہیں سے دراز کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. سدرا, وقفے پر جانے سے قبل آپ کلام بھی پیش کر رہی تھی اور گفتگو بھی فرما رہی تھی. تو میں نے یہ کہا کہ اس سلسلے کو وہیں سے دراز کرتے ہیں, اور پھر مجھے یہ احساس ہوا فوری طور پر کہ پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم کم وقت میں زیادہ کلام آپ سے سماعت کر لیں. تو کچھ شعر عطا کیجیے کوئی. ہاں بالکل, ایک غزل ہے, وہ سناتی ہوں میں آپ کو کہ ہیرو جب مر گیا کہانی کا, ہیرو جب مر گیا کہانی کا, کیا کروں گی میں جاویدانی کا. میرے آنسو ہی بیچ ڈالے گئے جب کہ سودا ہوا تھا پانی کا. بہت اچھے. میرے آنسو ہی بیچ ڈالے گئے جب کہ سودا ہوا تھا پانی کا. ہجر جھیلے گا کس طرح بیٹا, ہجر جھیلے گا کس طرح بیٹا, کچھ بھرم رکھ میری نشانی کا. جو رلا کر تجھے چکانا ہے قرض ہے تیری مہربانی کا. فیس بک کے مزاج کو سمجھو, فیس بک کے مزاج کو سمجھو, راجہ ہوتا ہے بھائی رانی کا. بہت اچھے. راجہ ہوتا ہے بھائی رانی کا, جینے والوں کو کون بتلائے, موت موسم ہے زندگانی کا. جینے والوں کو کون بتلائے, موت موسم ہے زندگانی کا. سب سے بڑھ کر وہ محترم ہوگا, سب سے بڑھ کر وہ محترم ہوگا, جو بھی ماہر ہے بد زبانی کا. جو بھی ماہر ہے بد زبانی کا. سدرۃ المنتہا تلک سدرا, چوتھے آسمان تک.
सिदरतुल मुंतहा तलक सिदरा, कर पहुंचा है मेरे मानी का, वाह, कर पहुंचा है मेरे मानी का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी। और और कुछ इसके बता अलावा दीजिए। जी जी, है जवानी छीनता बचपन मेरी, वाह, है जवानी छीनता बचपन मेरी, जिंदगी करता है ज़ेबे तन मेरी, हुस्न मेरे को ये खाने लगी, हुस्न मेरे को है ये खाने लगी, शायरी भी बन गई सौतन मेरी, शायरी भी बन गई सौतन मेरी, एक तसलसल से तू मेरे साथ है, एक तसलसल से तू मेरे साथ है, फिर भी है बढ़ने लगी उलझन मेरी, ये रकाबत का है कोई सिलसिला, ये रकाबत का है कोई सिलसिला, दोस्ती पे आ गई दुश्मन मेरी, तू लड़ाई का न कर शिकवा कोई, तू लड़ाई का न कर शिकवा कोई, खुद से भी चल रही है अनबन मेरी, बहुत अच्छे, खुद बहुत से अच्छे। भी चल रही है अनबन मेरी, बात रखना और है वो आजकल, मान रखना और है वो आजकल, बात है सुनता मुरव्वतन मेरी, बाबा की पगड़ी के मैं पेचों में हूँ, बाबा की पगड़ी के मैं पेचों में हूँ, वो तो कब से कह रहा है बन मेरी, वाह, वो तो कब से कह रहा है बन मेरी, बेवगी के पाँव की पाजेब हूँ, बेवगी के पाँव की पाजेब हूँ, कौन सुनता है भला छन छन मेरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इस तरह ही एक कथा सुनाती हूँ कि कर्ज होगा सभी पर मेरे खून का, कर्ज होगा सभी पर मेरे खून का, मैं अगर नामे गैरत पे मारी गई, बहुत अच्छे, कौन समझेगा इस दुख को बाजार में, मेरी चादर है कैसे उतारी गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। शुक्रिया। तो सिद्रा, हम ये भी चाहेंगे कि प्रोग्राम बस अपने इख्तिताम ही की जानिब है, हाँ जी। तो एक और सवाल मैं आपकी खिदमत में कायम करना चाहता हूँ जी कि घर में जिस तरह से आपने बताया है कि वालदा और वालिद साहिबा जो हैं, वालिद साहब और वालदा साहिबा से छुप कर शेर कहती हैं, या छुप कर नहीं भी तो शेर ऐसे कहती हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें कि हमारी बेटी कितने अच्छे अशार कह रही है, वो नहीं चाहती। तो घर के कितने अफराद हैं उस ताल्लुक से आप? घर में अम्मी पापा हैं और 5 बहन भाई हैं, सबसे बड़े भाई हैं, मुझसे सिर्फ 1 साल बड़े हैं, सबसे बड़े क्या हैं। अच्छा। मैरिड हैं वो, और मुझसे एक छोटे भाई हैं, 2 छोटे भाई हैं, उसमें से भी एक मैरिड है जो मुझसे छोटा है, और फिर सबसे छोटी बहन है, उसकी भी अभी हमने शादी की है 2 महीने पहले। अच्छा, वही जो आपके शेर सुनती जी है? जी, वो जो मेरे शेर सुनती है, अब उनकी शादी हो गई है। तो मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है, जो भी आपके शेर सुनेगा उसकी शादी हो जाएगी। हाँ, उसकी शादी हो जाएगी। अच्छी बात है। सिद्रा, बहुत शुक्रिया, आप बज़्म शायरी का हिस्सा बनी, आपने खूबसूरत अशार पेश किए, खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, और हम प्रोग्राम के इख्तिताम से क़ब्ल ये चाहेंगे कि आप अपने हम असर शुरा और शायरात, अपने सीनियर्स और अपने जूनियर्स को कोई पैगाम देना चाहें तो वो कैमरा आपके सामने। मैं बस पैगाम तो यही देना चाहूँगी अपने शायर और शायरात को भी, ऑडियंस को भी, सबको ना, कि आप कोई भी लड़की किसी भी हवाले से आगे आती है, वो चाहे शायरी के हवाले से आ रही है, वो किसी भी, कोई भी आर्ट है उसके अंदर, कोई भी फ़न है, तो प्लीज़ आप उसे क्रिटिसाइज़ ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी मुश्किलात से गुजर कर आ रही होती है, वो बहुत मुश्किलात। मैं ये समझती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात देखी हैं तो हर लड़की ने देखी होंगी ना, और शायद कुछ लड़कियों ने तो मुझसे भी ज़्यादा देखी होंगी। तो प्लीज़ किसी के भी बारे में नेगेटिव ना बोलें, उसकी हौसला अफजाई करें और उसे अप्रिशिएट करें उसके अच्छे कामों पर, उसकी ना दिल शक्नी ना करें, क्योंकि मुझे पता है कि मायूसी कितना बड़ा एक कर्ब है, अज़ियत है, दुख है, तो किसी को भी मायूसी की तरफ ना लेकर जाएं। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ बुरा भी ना बोलें, क्योंकि आजकल लोगों ने एक बना रखा है कि लड़की है फेसबुक पे तस्वीरें लगा रही है तो खुद को वो दिखाने के लिए लगा रही है, अपनी शायरी कम दिखा रही है लोगों को, खुद को ज़्यादा दिखा रही है। तो प्लीज़ 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 मेरी सबसे है रिक्वेस्ट कि किसी को भी उसकी तस्वीर देखकर जज ना करें, उसके सर पे पहने हुए दुपट्टे को देखकर जज ना करें, उसके किरदार को आप जज करें ही ना।
سب سے بڑی ججمنٹل یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جج کریں، آپ کسی اور کو جج نہ کریں، اور کسی بھی لڑکی کے بارے میں الٹا سیدھا نہ بولیں کہ وہ لڑکی مایوس ہو جائے، وہ ڈپریشن میں چلی جائے، یا پھر وہ اپنے کام سے پیچھے ہٹ جائے۔ آپ کی اتنی سی بات بھی لوگوں پر بڑی گہری اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، تو پلیز جس کے بارے میں بھی بولیں اچھا بولیں، اور نہیں بولنا چاہتے تو نہ بولیں، لیکن برا نہ بولیں، کوشش کریں کہ چیزوں کو پازیٹیو لینا سیکھیں بس۔ بہت اچھا، بہت شکریہ ناظرین کرام، خوبصورت پیغام سدرا جذبات آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھی، اور میں انہی کے الفاظ دہراؤں گا، اور وہ یہ کہوں گا کہ ہمارے ارد گرد تازہ کار شعراء اور شاعرات آتے ہیں، وہ شعر کی جانب آتے ہیں، ادب کی جانب آنا چاہتے ہیں، تو انہیں بہت سے ایسے جملے ان کی سماعتوں تک منتقل ہوتے ہیں جس کی جانب نشاندہی کی سدرا نے، کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں وہ تو شاعر ہی نہیں ہے، وہ تو شاعرہ نہیں ہے، وہ فلاں سے لکھوا رہی ہے۔ آپ کے یہ جملے کسی کو بہت زیادہ دل برداشتہ کرتے ہیں، ممکن ہے آپ کے یہ وقت گزاری کے جملے کسی کی زندگی میں آنے والی بہت بڑی تبدیلی کی راہ میں حائل ہوں، اور اس دل شکنی کے سبب سے وہ اس نے بہت اچھی شاعرہ ہونا ہو، بہت اچھا شاعر ہونا ہو، تو اس کی یہ تخلیقات کا سفر وہیں رک جائے آپ کے صرف وقت گزاری کے ان جملوں سے۔ تو کوشش کیجئے بقول سدرا کے کہ دل شکنی سے پرہیز کیجئے، اور ہر شاعر کی، ہر شاعرہ کی، بلکہ ہر انسان کی عزت کرنا سیکھیں، اور اس کی تصاویر سے اس کے کردار کے اندازے مت لگائیں۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری، ہمارے ساتھ مہمان تھیں سدرا جذبات۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔